اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب الہ العالمین بالقاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ تاریخ کا ایک فراموش شدہ پہلو ہے کہ جس کی طرف اتنے سال گزرے ہیں، بلکہ صدیاں گزر چکی ہیں اور اس موضوع کے اوپر خاص توجہ نہیں دی گئی، اور جتنا زمانہ گزرتا جا رہا ہے حق اور باطل کے محاذ کے درمیان پیکار اپنے اوج پہ پہنچتی جا رہی ہے، اتنا ہی اس موضوع کی طرف توجہ کی خاص ضرورت ہے۔ ہماری پہلی جو نشست گزری ہے یکم محرم کو مقدماتی گفتگو تھی کہ جس میں ہم نے اس طبقے کے بارے میں ایک مختصر سا تعارف کروایا اور تاریخ سے سیکھنے اور تاریخ کو پڑھنے کے طریقہ کار اور اس سے استفادے کے حوالے سے جو آپ کی خدمت میں چند عرائض عرض کی تھیں۔ بیان ہوا تھا کہ 4 کام ہیں ان افراد کے لیے جو تاریخ سے سبق سیکھنا چاہتے ہیں، جو تاریخ سے اپنی زندگی کے لیے راستہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ 4 طرح کے کام ان کو کرنے ہیں۔ پہلا کام روایت تھا کہ مستند حوالوں کے ذریعے سے تاریخ کو پڑھا جائے۔ دوسرا کام درایت تھا، جو پڑھا ہے اس کے اوپر خوب غور و فکر کی جائے اور اس کو پرکھا جائے کہ عقل کے پیمانوں پر یہ واقعات اور یہ حوادث اور جو کچھ تاریخ نے کتابوں میں نقل کیا ہے یہ عقل کے پیمانے پر یہ حوادث اور واقعات پورا اترتے ہیں یا نہیں۔ تیسری چیز یہ تھی کہ عقل کے مرحلے سے گزارنے کے بعد، پرکھنے کے بعد اب اس سے عبرت لینی ہے، اس سے کچھ سیکھنا ہے۔ اور چوتھا مرحلہ یہ تھا کہ فقط ذہنی طور پہ اس کو حل نہیں کرنا، بلکہ مقام عمل کے اندر یہ تجربہ، یہ سرمایہ اب ہمارے لیے ہماری عملی زندگی کے اندر راستے کو جو ہے معین کرے اور اس کے مطابق ہم حرکت کریں۔ یہ 4 کام ہیں کہ جنہیں ہم نے انجام دینا ہے۔ اسی عبرت سے متعلق آپ کی خدمت میں 2-3 اقوال امیر المومنین کے کلام سے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کیے تھے کہ امام نے عبرت کے مسئلے کو کس قدر اہمیت دی ہے، بلکہ نہج البلاغہ میں ایک مقام پر فرمایا کہ ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، کہ عبرتیں کتنی زیادہ ہیں لیکن ان سے عبرت لینے والے کتنے ہی کم افراد ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ اس طبقے کے کہ جنہیں ہم نے اہل قعود کا نام دیا ہے، یا روایات کے اندر اس کو اہل وقوف بھی کہا گیا ہے۔ بالخصوص امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو روایت ہے اور اس میں اس طبقے کے بارے میں بات ہوئی، وہاں پر کلمہ اہل وقوف جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ اہل قعود یعنی وہ طبقہ جس نے ظاہری طور پر امام حسین علیہ السلام کا ساتھ بھی نہیں دیا، یزید کا ساتھ بھی نہیں دیا، اور واقعہ کربلا کے اندر یہ ایک تیسرے طبقے کے طور پہ ہے۔ یہاں پر ایک فرق کی طرف توجہ ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے اندر محاذ کے اعتبار سے 2 ہی محاذ ہیں، ایک حق کا محاذ ہے اور ایک باطل کا محاذ ہے، لیکن اس محاذ آرائی کے درمیان صفیں 3 طرح کی ہیں، لشکر 3 طرح کے ہیں اس کے درمیان بظاہر، کہ ایک حسین ابن علی اور ان کے اصحاب کا لشکر ہے، ایک عمر سعد اور اس کے ساتھ آنے والوں کا لشکر ہے، اور تیسرا یہ ٹیلے کے پیچھے یا ٹیلوں کے پیچھے یہ دعائیں مانگتے اور زار و قطار روتے ہوئے اور گریہ کرتے ہوئے یہ طبقہ ہے
کہ جو خدا سے دعائیں مانگ رہا ہے کہ تو جو ہے امام حسین کی نصرت کر، اور یہ ایک اپنے تئیں یہ ایک معتدل طبقہ ہے کہ جو اپنی آخرت بھی خراب نہیں کرنا چاہتا، ظاہری طور پر امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑے ہو کر جنگ کر کے، اور اپنی دنیا بھی نہیں خراب کرنا چاہتا کہ امام کا ساتھ دے اور اس کے نتیجے میں عبید اللہ ابن زیاد جو ہے وہ مراعات بند کر دے اور تھریٹ کرے، اور ان کے لیے جو ہے وہ بعد میں مشکلات ایجاد ہوں۔ یہ طبقہ آج بھی پایا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیں، یہ وہ پہلو ہے کہ جس کی طرف ہمیں آج کے زمانے میں ان ایام واقعاً امام حسین علیہ السلام سے متوسل ہو کے یہ عبرت لینی ہے کہ ہماری دینداری اس طرز کے لوگوں جیسی نہ ہو، کیونکہ دین بالآخر انسان کو ایک بڑا واضح راستہ دکھاتا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کفر اور اسلام کی ملاوٹ کریں، آپ حق اور باطل کی آمیزش کریں۔ قرآن نے آپ دیکھیں قوموں کو ڈانٹا اس چیز کے اوپر، تاریخ کے اندر خواص کو ڈانٹا گیا اس چیز کے اوپر کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کو کیوں مکس کرتے ہو؟ انسان اپنی ذاتی منفعت کی خاطر اور مادی مفادات کی خاطر، اور وہ مادی قسم کے مفادات جو انسان کے مد نظر ہوتے ہیں، انسان کو بعض اوقات ایک ایسے دوراہے پہ لا کھڑا کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ تاریخ نے آج تک ان انسانوں کی مدح سرائی نہیں کی ہے کہ جنہوں نے ایسے تاریخی دھاروں کے اندر کھڑے ہو کے درمیانی راستہ اختیار کیا ہو کہ نہ اپنی آخرت کو جو ہے وہ آسے جانے دے اور نہ دنیا کو آسے جانے دے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات قوموں کو، انسانوں کو لے آتا ہے ایک ایسے مقام کے اوپر کہ جہاں پر بالآخر آپ کو کسی ایک چیز کا فیصلہ کرنا ہے۔ یہ معاشرہ اور یہ طبقہ ہمارے لیے آج کے زمانے میں آئینہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پرکھیں کہ ہماری دینداری، ہماری اہل بیت سے وابستگی، ہماری حق کے محاذ پر کیفیت اور حالت کیا ہے۔ ہم آیا حق کے ناصر ہیں، باطل کے خلاف کھڑے ہیں، یا ان کے درمیان اس طرح کے راستے کو جو ہے وہ اپنانا چاہتے ہیں؟ تاریخی اعتبار سے عرض کیا ہے کہ اس طبقے کی نسبت غفلت برتی گئی ہے، البتہ خیانت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کھلی ہیں، اور جو تاریخ نقل ہوئی ہے اول تو یہ کہ بہت کچھ نقل بھی نہیں ہوا یا صحیح انداز میں بیان بھی جو ہے وہ نہیں ہوا، لیکن جہاں تک بیان ہو پایا ہے اس کی مختلف چیزوں کو جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ابھی جو ہماری گفتگو چل رہی ہے، کل بھی میں نے ایک کتاب کا حوالہ دیا تھا کہ انصاب الاشراف نامی یہ کتاب ہے، 3 صدی کے اندر لکھی گئی ہے، اور یحییٰ ملازری اس نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ ہم نے کل کچھ اس کا حوالہ دیا تھا، اس کے ساتھ ایک اور کتاب ہے اخبار الطوال کے نام پہ۔ یہ 2 کتابیں تاریخ سے متعلق 3 صدی کی ہیں۔ آج کچھ واقعات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں، کوفہ، ہم ذرا جائیں گے کوفہ۔ یہی جو افراد کربلا میں پہنچ چکے ہیں اور نہ لشکر یزید میں کھڑے ہیں، نہ لشکر امام حسین میں کھڑے ہیں، اور ٹیلوں کے پیچھے آ کے گریہ وزاری کر رہے ہیں، اور یہاں پہ بیٹھے ہیں اور تماشائی بنے ہوئے ہیں اور تماشا بیٹھ کے یہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس طبقے کی طرز زندگی کو جا کے ہم نے دیکھنا ہے کہ آخر کوفہ میں کیا رونما ہوا، کیا حالات بنے کہ یہ طبقہ اس طرح سے آ کے جو ہے اس طرح سے کھڑا ہو گیا ہے، اور ایک طبقہ امام حسین کے مقابل میں آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ تاریخ طبری نے بعض دیگر واقعات کو جو ہے وہ تفصیل سے نقل کیا ہے کہ جو ان 2 افراد کے جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، انصاب الاشراف اور اخبار الطوال، اس کے بعد کی صدی میں ہے، ظاہراً اس کی اگلی صدی کے اندر جو ہے وہ یہ موجود ہیں۔ تاریخ طبری اسلام کے حالات اور واقعات سے متعلق بالآخر ایک تاریخی منبع اور ایک تاریخی حوالہ اور سورس کے عنوان سے جو ہے وہ شمار ہوتی ہے۔ سعد بن عبیدہ، یہ کل والی جو ہماری کتاب کا ریفرنس تھا انصاب الاشراف، اس سے ہم نے یہ روایت آپ کی خدمت میں نقل کی تھی تاریخی حساب سے، کہ اس نے کہا کہ روز عاشور کو میں نے دیکھا کہ بعض خواص ہیں، عوام نہیں، خواص، یہ انہی ٹیلوں کے اوپر دھاڑے مار رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، اور دعا کے لیے ہاتھ بلند ہیں ان کے، رو رہے ہیں، اور جملے ان کی زبان پہ کیا ہے؟ اللہم انزل علیہ نصرک، پروردگارہ حسین ابن علی پہ اپنی نصرت نازل کر۔ پروردگارہ، نہیں دیکھ رہا
کہ امام حسین اس وقت تنہا ہے، نہیں دیکھ رہا کہ اب عباس بھی نہ رہے، علی اکبر بھی نہ رہے، یاران و انصار بھی نہ رہے، اور امام اس وقت اس تنہائی کی حالت کے اندر ہیں۔ اللہم انزل علیہ نصرک۔ یہ سعد بن عبیدہ کہتا ہے کہ میں نے توبیخ کرتے ہوئے، سرزنش کرتے ہوئے ان کو کہا، دیکھیں تعبیر کیا ہے، کہتا ہے یا اعداء اللہ، اے اللہ کے دشمنوں۔ خوب ظاہر ہے یہ بے دین لوگ تو نہیں تھے، یہ بے نمازی تو نہیں تھے، ماتھے ان کے سوجے ہوئے سجدوں سے، گھٹنوں پہ گٹھے پڑے ہوئے، عبادت کے آثار ان کے وجود پر نمایاں، ظاہر ہے خدا سے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو یہ سعد بن عبیدہ کہتا ہے کہ میں نے ان سے کہا یا اعداء اللہ، اے اللہ کے دشمنوں، اللہ تنزلون فتنصرونہ، کیوں ان ٹیلوں سے نیچے نہیں اترتے ہو، جا کے مدد کیوں نہیں کرتے ہو؟ اگر یہ مدد کرتے تو یہ واقعہ رونما ہوتا۔ آپ دیکھیں تاریخ نے بڑے عجیب مقامات سے بشر کو گزارا ہے، انسان کو گزارا ہے۔ ایک زمانہ بیت رضوان کا تھا رسول اللہ کا، کہ اس وقت جب مشرکین کو یہ پتہ چلا کہ مسلمانوں نے ایکا کر لیا ہے، اکٹھے ہو گئے ہیں، اس اکٹھ ہونے کے نتیجے میں فقط تکبیر کا بلند کرنا بھی کافی تھا۔ امام خمینی نے جو ایک جملہ فرمایا تھا کہ اگر تمام دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو جائیں اور اسرائیل جو شر مطلق ہے اس کی طرف اگر ایک ایک بالٹی پانی کی بھی اگر اڑیل دیں، اس طرف پھینک دیں، تو یہ اسرائیل جو ہے وہ اسی میں غرق ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ اگر یہ طبقہ جو یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں موجود ہے، کیونکہ روایتوں میں جو نقل ہوا ہے، ابن شہر عاشوب نے جو نقل کیا یا دیگر نے، 2-3 طرح کی روایتیں ہیں واقعہ کربلا میں تعداد کے متعلق۔ 35,000 سب سے زیادہ تعداد نقل ہوئی ہے، 20,000 بھی نقل ہوئی ہے، 28,000، 30,000 تک، 22,000 تک مختلف قسم کی روایتیں جو ہیں تعداد کے بارے میں نقل ہوئی ہیں۔ خوب، یہ جو تعداد اس وقت ٹیلوں کے اوپر موجود ہے، اگر یہ خالی یہیں سے بیٹھ کے ایک تکبیر لگا دیتے، یہ حالت ہوتی واقعہ کربلا کے اندر۔ اس طرح سے یہ لشکر دندناتا ہوا اور سفاکیت کرتا ہوا حسین ابن علی کے مقابلے میں کھڑا ہوتا، اور یہ جو سارے اتفاقات اور حالات پیش آئے ہیں کہ جن کو ہم مصائب میں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، یہ سارے اس انداز میں جو ہے وہ رونما ہوتے۔ لہٰذا اس طبقے کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ کیا اس کے ساتھ گزری ہے کہ اب نہ تو حسین کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، اور ادھر سے جو ہے وہ یزید کے خلاف بھی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں پر ایک نقطے کی طرف میں گزارش کروں گا، توجہ فرمائیں، اور وہ یہ ہے کہ محرم الحرام کا چاند چڑھتا ہے اس لیے، محرم کی بساط بچھائی جاتی ہے اس لیے، عزاداری، ماتمداری، مصائب، گریہ، سیاہ لباس، پرچم، علم حضرت عباس، تعزیہ، یہ سارے کام اس خاطر ہیں کہ حسین ابن علی کے ذریعے سے، جو کہ کشتی نجات ہیں، ہم اپنے اندر کو اتنا پاک کر پائیں، ہم اپنے اندر لگی ہوئی دنیا سے جڑی ہوئی جو وابستگیاں ہیں، ایسی وابستگیاں کہ جو حق اور باطل کے دوراہے کے اوپر انسان کو بعض اوقات حق کے ساتھ سے روک لیتی ہے اور باطل کے خلاف بھی کھڑا نہیں ہونے دیتی۔ اللہ تعالی ہمیں ان ایام کے صدقے میں، امام حسین کی عزاداریوں کے صدقے میں، یہی مجالس میں شرکت کے ذریعے سے اور اہتمام کے ذریعے سے ایک جس کام کے کرنے کی ضرورت ہے، محرم ہماری روحانی تربیت کا ذریعہ بنے، محرم ہمارے اندر پائی جانے والی کمیاں اور جو کاستیاں ہیں ان کے جبران کا ذریعہ بنے۔ یہ ہماری مجالس، یہ ہمارے نوحے، یہ ہماری عزاداریاں، اس کا پیغام یہ ہے کہ کل کہیں ہم بھی اسی طرز کے مسلمان، اسی طرز کے ماننے والے اور محب نہ قرار پائیں کہ دل میں محبت ہے۔ یہ جب امام جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد آ رہے تھے تو راستے میں کسی سے پوچھا کوفے کی صورتحال، تو اس نے کہا کہ مولا ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں آپ کے خلاف ہیں، کل ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل تو محاذ حق کے لیے تڑپ رہے ہوں، ہمارے دلوں کے اندر غزہ، لبنان، یمن کے اندر جو کچھ چل رہا ہے، بالخصوص اس وقت جیسے آپ دیکھ رہے ہیں لبنان کے اندر جو صورتحال ہے، ہم قلبی طور پہ تو ایک وابستگی کا اظہار کریں، سٹیٹس بھی لگا دیں، کوئی ایسی پوسٹیں ہوں تو اس پہ لائک بھی کر دیں، کمنٹ بھی دے دیں، لیکن عملی طور پر ہم کسی بھی طرح کے اقدام کے لیے تیار نہ ہوں، ہم بھی کہیں وہی اہل کعود نہیں قرار پائیں گے۔ پھر ابن زیاد نے، ظاہر ہے یہ سارا کام بڑے آگاہانہ انداز میں ہوا ہے، کیونکہ تاریخ ہمارے ہاں درست نقل نہیں کی جاتی،
اور تاریخ کے مختلف واقعات کے درمیان جو تعلق ہے، جو ایک ربط پایا جاتا ہے، اس کو بیان نہیں کیا جاتا۔ اس لیے ہم پراکندہ انداز میں واقعات کو تو سن لیتے ہیں، لیکن اس سے کوئی ایک نقشہ سامنے نہیں آتا۔ توجہ فرمائیں، یزید کے لیے جب بیعت لینے کا اہتمام کیا جا رہا تھا، وہیں سے مختلف جگہیں کہ جن کے بارے میں انہیں پتہ تھا کہ جہاں سے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، ان میں سے ایک کوفہ ہے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کوفہ وہ جگہ ہے جہاں پر امیر المومنین نے 4 سال اور 9 مہینے کے برابر امیر المومنین نے یہاں پہ حکومت کی ہے۔ علوی حکومت کے مرکز کا نام تھا کوفہ، کیپٹل تھا کوفہ، دارالخلافہ تھا کوفہ۔ لہٰذا یہاں سے اگر کوئی موج اٹھتی ہے، یہاں سے اگر کوئی تحریک اٹھتی ہے اور حسین ابن علی کی ہمراہی کرتی ہے، تو ظاہر ہے کبھی بھی یزیدیت اور یزید جو ہے وہ اپنے شوم مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے چند بڑے اہم کام جو ہے وہ انجام دیے گئے۔ لیکن یہاں پر ایک نقطہ اس سے پہلے اور عرض کرنا چاہوں گا، جو آج تک ہمارے ہاں ایک بے انصافی اور ایک بے اعتدالی کی کیفیت پائی گئی ہے، وہ ہے کوفہ کا تجزیہ کرتے ہوئے صرفاً منفی نگاہ سے کوفہ کو دیکھنا۔ یہ جو عام طور پہ جو کچھ نعرے یا بعض ایسی مثالیں بھی متعارف کروا دی گئیں کہ جو ہے وہ کوفی لا یوفی، کوفہ کے اندر وفا نہیں ہے، کوفی یہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، اور پھر کوفی کلمہ ہمارے ہاں بے وفائی کی سمبل بن گیا ہے۔ توجہ فرمائیں، تاریخ کے منصفانہ تجزیہ کرتے ہوئے ایک ہمارے پاس جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کے تمام زاویوں کو دیکھیں۔ درست ہے کہ اس کوفہ کے اندر سے ایک بڑی تعداد نے بے وفائی کی، اور یہ بے وفائی 2 صورتوں میں رونما ہوئی۔ یا یہ ٹیلے کے پیچھے بیٹھے افراد تھے کہ جو کسی کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، یا ایک تعداد وہ تھی کہ جو عمر سعد لے کے گیا تھا اور لشکر یزید میں جا کے شامل ہو گئی تھی۔ لیکن آیا سارے کا سارا قصہ اتنا ہے؟ آیا سارا منظر اتنا ہے؟ خوب اس درمیان میں جو ایک بڑی تعداد امام کی ہمراہی کے لیے نہیں آ سکی تھی لیکن زندانوں میں موجود تھی، کہ آگے چل کے اس کے بارے میں بھی بات کروں گا، یا ایک بڑی تعداد جو خواص کی تھی، یا حتیٰ ایک تعداد اس واقع کربلا کے رونما ہونے سے پہلے جو چند خواص تھے، 10 کے قریب تاریخ نے خواص نقل کیے ہیں کہ جن میں سے ہر ایک کی بڑی نمایاں حیثیت تھی۔ ہمیں کیونکہ واقع کربلا کے اندر کوفہ سے جانے والی 2-3 اہم شخصیات کا پتہ ہے، اس لیے نمایاں ان کو سمجھتے ہیں، وگرنہ اسی کوفہ میں واقع کربلا کے رونما ہونے سے پہلے 10 کے قریب افراد کو عبید اللہ نے جو ہے وہ شہید کروایا ہے، کہ جن میں سے ہر ایک جناب حبیب ابن مظاہر کی شخصیت کے برابر کی شخصیت تھی۔ یہ بہت اہم ہے۔ اگر ہم کوفہ کا خدا نخواستہ غیر منصفانہ تجزیہ کریں گے اور فقط اسی پہلو کو دیکھیں گے جو منفی پہلو ہے، گرچہ ہم اس پہ بات کر رہے ہیں، گرچہ ہمیں اس پہلو کو دیکھنا ہے، لیکن اسی کوفہ سے ان باوفا افراد کی نسبت بھی توجہ کرنی ہے جن کی بڑی تعداد سنگلاخوں کے پیچھے تھی، جیل کے اندر موجود تھی، اور ایک تعداد امام کے ساتھ جو ہے وہ ملحق ہوئی ہے۔ کیونکہ اگر آپ یہ تجزیہ نہیں کریں گے، نئی نسل یہ سوال کرے گی، اور آپ کے اپنے ذہن میں بھی یہ سوال آئے گا کہ بالآخر یہ کیسی حکومت تھی امیر المومنین کی؟ یہ تو نعوذ باللہ ایک ناکام حکومت ہے کہ بالآخر 4 سال امیر المومنین کو 4 سال اور 9 مہینے کا عرصہ ملا ہے، اور اس کے بعد بالکل کوئی بندہ نہیں بچا، کوئی یہاں پہ ٹھیک نہیں بچا، سارے کرپٹ ہیں اور سارے بے وفا قسم کے افراد ہیں۔ یہ کیسے معلم اور استاد ہیں امیر المومنین کہ ان کا کوئی بھی ڈھنگ کا شاگرد نہیں نکلا یہاں سے؟ اب دیکھیں، اگر آپ تاریخ کا منصفانہ تجزیہ نہیں کریں گے تو آپ کو بعض ایسی چیزوں کو بھی قبول کرنا پڑے گا جو خود ظلم ہے، جو خود منصفانہ طور پہ جو ہے وہ نہ دیکھنا ہے کچھ اور مسائل کو۔ واقع کربلا کے رونما ہونے سے پہلے کوفہ کی نسبت خاص توجہ تھی یزیدی نظام کی، اور اس لیے انہوں نے عبید اللہ کا انتخاب کیا اور اس کو یہاں پہ جو ہے وہ بھیجا گیا۔ واقع کربلا کے رونما ہونے سے پہلے اسی کوفہ کے اندر جو چند کام کیے گئے، ایک تو یہ کہ 10 جو ٹاپ کی شخصیات تھیں ان کو شہید کروا دیا گیا، جن میں سے آخری نفر جناب میثم تمار ہیں، کہ جو واقع کربلا سے 10 دن پہلے ان کو جو ہے وہ بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں،
طاغوت کیا کرتا ہے، استکبار کیا کرتا ہے، نظام ظلم، نظام یزیدیت، نظام فرعونیت کیا کرتا ہے؟ کسی بھی معاشرے کے مؤثر ترین وہ افراد جو باطل کے سامنے نہیں جھکتا، انہی کو آ کے اتنی بے دردی کے ساتھ شہید کرتا ہے کہ دوسروں کے لیے عبرت بن جائے، کل کوئی سر نہ اٹھا سکے، کل کوئی جرت نہ کر سکے ان کے خلاف جو ہے وہ کھڑا ہونے کے لیے۔ اب آپ توجہ فرمائیں، ابھی واقعہ کربلا رونما نہیں ہوا، اور اس سے پہلے کوفہ کے اندر 10 ٹاپ کی شخصیات کو جو ہے وہ بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ جناب ہانی کے بارے میں تو کل آپ کی خدمت میں نے عرض کیا، جناب مسلم گرچہ وہاں کے باسی تو نہیں تھے، جناب مسلم بن عقیل امام کے نمائندہ بن کے آئے تھے، لیکن جناب ہانی ایک کوفہ کے بڑے قبیلے کے سربراہ تھے، 12,000 کے قریب ان کے پاس جو ہے وہ جنگجو موجود تھے، اور اس کے علاوہ جو دیگر قبائل کے ساتھ ان کا ایک معاہدہ تھا کہ جب بھی اس قبیلے پہ کوئی مشکل آن پڑتی ہے تو اس کا ساتھ دیں گے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ عملاً کسی نے ساتھ نہیں دیا، اور عبید اللہ ابن زیاد نے عبرت کے انداز میں ان کو جو ہے وہ شہید کروایا۔ یہاں پہ ایک چیز کی طرف توجہ فرمائیں، آپ مصائب میں بھی سنتے ہیں، ذرا اس مصائب کی کیفیت کو ذرا تجزیہ تحلیل کی حالت میں لے کے آئیں، اور وہ یہ ہے کہ جناب ہانی اور جناب مسلم دونوں کو شہید کروانے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے اجازت نہیں دی کہ ان کو دفن کروایا جائے۔ آپ مصائب میں یہ جملہ سنتے ہیں کہ جب دارالامارہ پہ لے گئے جناب مسلم کو، تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ مجھے وصیت کرنی ہے۔ وصیت کے لیے 3 طرح کی وصیتیں کی، ایک قرض سے متعلق تھی کہ مجھے جو ہے وہ ایک قرض میں نے یہاں پہ آنے کے بعد لیا تھا، وہ جو ہے وہ ادا کیا جائے۔ عمر سعد، کیونکہ دورہ دور سے ایک رشتہ داری جو ہے وہ ان سے جناب مسلم بن عقیل کی دورہ دور سے ایک رشتہ داری بنتی تھی، پتہ تھا کہ یہ عمل نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی وہاں پہ دیکھا کہ ان میں سے اور کوئی نہیں ہے جو اس جو ہے وہ جس کو یہ وصیت کریں، تو ایک اس کو کہا۔ اپنی تشیع کے بارے میں جناب مسلم بن عقیل نے کہا کہ یہ تو قطعی ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد جو ہے وہ مجھے شہید کر دے گا، اور کہا کہ مجھے تشیع بھی کروا جائے۔ اس مسئلے کے اوپر یہ جو 2-3 وصیتیں کی تھیں، ان میں سے اس مسئلے کے اوپر عبید اللہ نے عمر سعد کو کہا کہ یہ کام نہیں کرنے دوں گا، اسی لیے شہادت کے بعد جناب مسلم بن عقیل اور جناب ہانی کی لاش کو کوفہ کی گلیوں میں پھرایا گیا ہے۔ توجہ کریں، البتہ اس سے پہلے ایک بحث ہے، میں زیادہ نہیں چاہ رہا کہ اس میں وارد ہوں، لیکن ایک تاریخی اشارے کے طور پہ عرض کروں گا، وقت نکالیں، جا کے تاریخ کا مطالعہ کریں کہ جب دارالامارہ پہ لایا گیا جناب مسلم بن عقیل کو، وہاں پر عبید اللہ ابن زیاد اور جناب مسلم بن عقیل کے درمیان کیا گفتگو ہوئی ہے۔ تاریخ نے نقل کیا اس گفتگو کو، جا کے پڑھیں، صرف مصائب کے پہلو سے نہ دیکھیں، بلکہ جا کے اس کو پڑھیں کہ وہاں پہ کیا گفتگو ہوئی ہے، کس قدر توہین کی ہے، کس قدر اس نے بد زبانی کی ہے عبید اللہ ابن زیاد نے جناب مسلم بن عقیل پہ بھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ نہایت ناسزا اس نے کہی ہے امام حسین علیہ السلام کو بھی۔ توجہ کریں، اس سارے منظر کے اندر اہل کوفہ کہاں ہیں؟ یہ ساری ہتک، یہ حرمت شکنی، یہ بے احترامی ایک ولی کی دیکھنے کے باوجود کوفی ٹس سے مس نہیں ہوئے، اہل کوفہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ کیا ہوا یہاں پر؟ پہلا کام جو انجام دیا عبید اللہ ابن زیاد نے، کہ جس سے پہلے عرض کیا کہ کچھ اہتمام کر چکا تھا، کہ جن میں تاریخ نے نقل کیا ہے کہ 12,000 کے قریب امام کے ایسے یاران و انصار کہ جن کی نسبت اس کے پاس موجود ڈیٹا کے حساب سے، کہ جس کی میں آگے چل کے وضاحت کروں گا، کہ کوفہ بالکل شناختہ شدہ تھا عبید اللہ ابن زیاد کے، گھر گھر شناختہ شدہ تھا، فرد فرد شناختہ شدہ تھا، کیونکہ اس کے پاس ڈیٹا کلیکشن کا پورا ایک سسٹم تھا جو آگے چل کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اور میری گزارش ہوگی کہ ان نکات کو سنتے ہوئے اپنے زمانے کے حالات اور آج یزیدیت کام کیسے کرتی ہے اس کے طریقہ کار کو ضرور پہچانیے گا۔ آج کوئی نیا کام نہیں ہو رہا، تاریخ یہ سب کام کرتے ہوئے آئی ہے، تاریخ کے اندر یہ سارے کام ہوئے ہیں۔ اتنی گرپ کوفہ کے اوپر عبید اللہ ابن زیاد کی کہ اس کو پتہ ہے کہ کس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، کس کو کیسے تھریٹ کرنا ہے۔ یہ انفارمیشن بغیر ممکن نہیں ہے، یہ سیکیورٹی گرپ بغیر ممکن نہیں ہے جو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس موجود تھی۔ اس لیے اس نے 12,000 کے قریب افراد جو ہے وہ زندانوں میں بند کروا دیے جو آ ہی نہیں سکے، اور
ادھر سے عرض کیا ہے کہ 10 کے قریب نامور شخصیات کو جو ہے وہ شہید کرا دیا۔ خوب انہیں یہ خطرہ پتہ تھا کہ کوفہ وہ جگہ ہے جس نے امیر المومنین کی حکومت کے عرصے کو بھی دیکھا ہے اور بالآخر مرکز تھا، کیپٹل تھا اور فوجی چھاونی بھی تھی یہ کوفہ، یہاں سے خطرہ تھا، اس لیے ایک طرح کے وہ کام کیے۔ اس کے علاوہ 3-4 کام اور کیے ہیں۔ دیکھیں، یزیدیت حسینیت کے راستے سے انسانوں کو روکنے کے لیے کیا طریقہ کار اپناتی ہے، کیا حربے اپناتی ہے۔ پہلا کام جو عبید اللہ ابن زیاد نے انجام دیا اہل کوفہ کو حسین ابن علی کی ہمراہی سے روکنے کے لیے، اس کا نام ہے تطمیع، لالچ، حرص، مال و دولت کی طمع ان کے لیے جو وہ ایجاد کی۔ تاریخ نے نقل کیا ہے، احمد بن عاصم اس کی کتاب الفتوح جس کی جلد نمبر 5 کے اندر صفحہ نمبر 99 پہ اس نے یہ نقل کیا ہے، اور یہ بین ہی تعبیر ہے عبید اللہ ابن زیاد کی۔ اس نے کوفہ میں داخل ہوتے ہی ایک عوامی پروگرام کیا۔ توجہ فرمائیں، سیاسی کام کیسے کرتے ہیں یہ جو طاغوت کے سرغنے ہوتے ہیں، طاغوت کے اعلی کار ہوتے ہیں، استکبار کے اعلی کار ہوتے ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ پہلا کام یہ کیا کہ عوام کو اکٹھا کیا بڑے پنڈال کے اندر، آج کی زبان میں کہیں، آج پنڈال تو نہیں، اس وقت تو ظاہر ہے مسجد اور بڑے دربار یا جہاں پر بھی بڑی جگہ پہ اکٹھا کیا عوام کو، اور انہیں جملے کیا کہے۔ توجہ کریں کیسے یزیدیت کیسے جھانسے دیتی ہے عوام کو، یزیدیت کس طرح سے عوام کو حق کی ہمراہی کرنے سے روکتی ہے، طریقہ کار کیا ہے یزیدیت کا۔ عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے وَقَدْ زَادَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي إِكْرَامِكُمْ، اے اہل کوفہ، اس کی زبانی عرض کر رہا ہوں کہ امیر المومنین یزید، نعوذ باللہ ہم تو اس کو قبول ہی نہیں کرتے، تو کہہ رہا ہے کہ یزید نے جو ہے مجھے تمہاری تکریم ایکسٹرا انداز میں کرنے کے اوپر جو ہے وہ مامور کیا ہے، کہ جو بیت المال سے، یزیدی نظام کے بیت المال سے جو کچھ موجود ہے کوفہ کے لیے بڑی خاص قسم کی مراعات ہیں۔ توجہ کریں یزیدیت کام کیسے کرتی، یزیدیت جب اپنی پاکٹس بناتی ہے، توجہ کریں یزیدیت نے جب انسانی سماج کو خریدنا ہوتا ہے اس کا ایک ذریعہ تطمیع اور لالچ ہے۔ کہا ہے کہ مجھے بڑی خاص قسم کی مراعات دے کے بھیجا ہے تمہارے لیے، کہ بڑی خاص قسم کی مراعات جو ہے وہ دی گئی ہیں، اور آگے چل کے کہتا ہے وَقَتَبَ إِلَيَّ یزید بن معاویہ، یزید بن معاویہ نے مجھے جو ہے خاص طور پہ ایک خط بھیجا، اور اس کے ہمراہ جو ہے یہ تمہارے لیے تعداد کتنی بھیجی ہے، تاریخ نے نقل کی ہے 4000 دینار اور 200 درہم یزید نے مجھے خاص طور پر بیت المال میں سے تم اہل کوفہ کے لیے دیے ہیں، کہ میں اس کے ذریعے سے تمہاری ضرورتیں بھی پورا کروں، تمہیں مراعات بھی دوں، اور تمہیں حسین ابن علی کے خلاف جو ہے، ظاہر ہے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ باغی کے عنوان سے پیش کیا تھا، کہ جو ہے وہ خلیفہ اس وقت یزید ہے اور انہوں نے اس کے خلاف قیام کیا ہے، قاضی شرح نے بھی اس کے خلاف جو ہے فتویٰ دیا ہوا ہے، لہٰذا ان کے خلاف جو ہے تمہیں میں نے لے کے جانا ہے، کدھر؟ کربلا کی طرف، یعنی لے کے جانا ہے ان کے خلاف قیام کے لیے۔ اب یہ جب اس نے اعلان کر دیا، خوب ظاہر سی بات ہے جس معاشرے کے اندر مادیت رچ بس جائے، دیکھیں تاریخ اسلام کی ایک بڑی عبرت ہے۔ ایک دور تاریخ اسلام کا وہ تھا کہ جب احد و بدر کی جنگوں کے اندر مسلمانوں کے پاس جنگ لڑنے کے بنیادی وسائل بھی نہیں تھے، حتیٰ خورد و خوراک کے بنیادی وسائل بھی نہیں تھے، لیکن صحرا میں لگے ہوئے اس درخت کی مانند کہ جس کی جڑیں اتنی مضبوط تھیں کہ جو مختلف آندھیوں اور طوفانوں کے اندر اپنی جگہ سے نہیں ہلتے تھے، ان کا ایمان کتنا راسخ تھا، ان اصحاب کا، ان افراد کا۔ لیکن انہی کی اولاد بعد میں جب اسلام نے قدرت پکڑی، جب اسلام کے پاس وسائل آنا شروع ہوئے، جب اسلام کے پاس اسلامی حکومت قائم ہو گئی، اور اس کے بعد جنگی غنائم آنا شروع ہوئے، آبادانی کا کام شروع ہوا، تعمیر اور ترقی کا کام، ڈیولپمنٹ اور پروگرس کا کام سوسائٹی اور معاشرے کے اندر شروع ہوا، اس کے بعد اگلی نسلیں نعمتوں کی پراوردہ بنی، سختیاں نہیں دیکھی، عیش و عشرت میں اس قدر غرق ہو چکی تھی کہ ان کے لیے یہ سگنل تھا۔ خوب ظاہر ہے
جو عیش و عشرت میں اس قدر غرق ہوں اور اوپر سے اس طرح کی مراعات بھی فراہم کی جائے، آپ کی کیا توقع ہے کہ کل وہ یہاں ان کے اندر طمع ایجاد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ حسینی بننے کی جو ایک مشق ہے ماہ محرم کے اندر وہ یہ ہے کہ ہر بندہ حسینیت کے آئینے میں کھڑا ہو کے اپنے آپ کو دیکھے کہ میرے اندر دنیا پرستی کتنی پائی جاتی ہے، کیونکہ جس کے اندر جتنی دنیا پرستی پائی جائے گی، جتنا حب دنیا پائی جائے گی، اس کے لیے اتنا زیادہ مشکل ہوگا کاروان حسینی کا حصہ بننا، اس کے لیے اتنا زیادہ مشکل ہے حسین ابن علی کی ہمراہی۔ یہ پہلا کام کیا اس نے آ کے کہ عوامی جلسہ کیا، عوامی گفتگو کی، اور اس کے اندر آ کے عوام کو اس انداز میں طمع اور لالچ جو ہے وہ دی۔ دوسرا جو ایک اہم کام اس نے کیا، توجہ فرمائیں، یہ جو دارالامارہ تھا کوفہ کے اندر، جو مرکز تھا حکومت کا، یہاں سے مراعات دینے کا جو نیٹ ورک تھا، توجہ کریں یزیدیت کام کیسے کرتی ہے، پورا ایک نیٹ ورک ان کے پاس موجود تھا۔ ان افراد کو تاریخ نے جو لکھا ہے، عریف ان کو کہتے ہیں، جس سے ہم عین رے یہ فے جمع ہے عرفہ اور افا کی، اور افا سے مراد یہاں ولی نہیں ہے، یا وہ جن کو آپ صوفی کہیں یا ولی کہیں یا روحانی شخصیات کے، نہیں، ایسے سربراہ تھے جن میں سے ہر ایک فرد کو 1,00,000 درہم دے کر اس کے ماتحت ایک طبقہ ہوتا تھا کہ جن کی انہوں نے کفالت کرنی ہوتی تھی۔ توجہ فرمائیں، دارالامارہ یعنی مین حکومتی مرکز، یہاں سے پورا ایک نیٹ ورک تھا ان افراد کا کہ جنہوں نے اپنے ماتحت ایک تعداد کو 1,00,000 درہم کے قریب ان کو دیے جاتے تھے، جو انہوں نے تقسیم کرنے ہوتے تھے اپنے ماتحت، یہ جو خاندان تھے، قبیلے تھے، یا جو فیملیز تھی۔ وہی کام جو آج کے زمانے کے اندر ویلفیئر کے نام پہ یزیدیت کرتی ہے۔ توجہ کریں، آج کے نام پہ یو ایس ایڈ کیا ہے، ملٹی اس طرح کی جو مختلف قسم کی جو رفاہی فلاحی عالمی تنظیمیں ہیں کہ جن کا ظاہر سانپ کی طرح نہایت خوش رنگ ہے، لیکن اس کے اندر جو زہر موجود ہے، آپ یہ دیکھیں، آج ہمیں نہیں سمجھ آتا پارا چنار کے اندر سے مقاومت کیسے ختم ہو رہی ہے، کس طرح سے مختلف جگہوں کے اندر سے روح غیرت اور حمیت ہمارے لوگوں کے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ دیکھیں تاریخ کام کیسے کرتی ہے۔ یہ جو افراد تھے کہ جن کو ویلفیئر کے نام پہ اور سماجی خدمات کے نام پہ، کہ یہ بلاخر آپ کو پتہ ہے کوفہ چھاونی تھا، یہاں پہ جنگجوؤں کی فیملیاں تھیں جنہوں نے مختلف جنگوں میں حصہ لیا ہوا تھا، بیت المال سے ان کو بہت کچھ ملتا تھا۔ لہٰذا عبید اللہ ابن زیاد نے کیا کام کیا؟ اب ذرا دوسرا سٹیپ ہے کہ یہ جو کی پرسنز ہیں، یہ افراد کہ جن کو مرکزی حکومت کی جانب سے باقاعدہ طور پر سربراہ کے عنوان سے معین کیا گیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اپنے دفتر تھے، ان میں سے ہر ایک کے اپنے کھاتے تھے، ہر ایک کے پاس اپنا ڈیٹا تھا کہ بھائی اس کے مثلاً ماتحت اتنے خاندان ہیں، اس کے ماتحت اتنے افراد ہیں، اور پھر ان کی جتنی بھی معلومات ہیں ساری ان کے پاس جو ہے وہ موجود تھیں۔ عبید اللہ ابن زیاد، ہم سمجھتے ہیں، دیکھیں ہمارے ذہن میں جو عبید اللہ ابن زیاد کا تصور ہے وہ کیوں جناب مسلم بن عقیل اور وہ واقعہ اور اس وقت دارالامارہ پہ لے جانا اور شہید کرنا اور اتنا سفاک اور اتنا ظالم اور مصائب کے پہلو سے وہ ایک تصویر ہمارے ذہن میں موجود ہے، لیکن یاد رکھیے گا عبید اللہ ابن زیاد کس قدر ایک ایسے انسان کا نام ہے کہ جس نے اس طرح سے کر کے جو ہے وہ ساری بساط کو یوں سمیٹا کہ وہ کوفہ جس پہ 4 سال اور 9 مہینے کی امیر المومنین کی حکومت تھی اور اتنی محنتیں موجود تھیں، اس کو ایک منفعل طبقے میں تبدیل کیا، یا اس طبقے میں تبدیل کیا جو امام حسین کے مقابلے میں جا کے کھڑا ہو جائے گا، یا زندان کی سلاخوں کے پیچھے 12,000 کا جو ہے وہ ایک بہت بڑی تعداد اس کو زندان کی سلاخوں کے پیچھے جا کے ڈال دیا۔ ان افراد کے ذمہ جو کام لگایا وہ کیا تھا؟ توجہ کریں، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ان کے ذمہ 2-3 کام تھے۔ ایک کام تو یہ تھا، ہاں بھائی ادھر آؤ، یہ جتنے بھی آپ کے تحت کفالت افراد ہے ذرا جا کے ڈیٹا چیک کرو، ان میں سے اگر ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو یزید کی حکومت کو قبول نہیں کرتے، اس کی بیعت نہیں کرتے، یا اس کے خلاف کھڑا ہونے والے ہیں، ہمیں اس سے پہلے اطلاع دے دو،
یہ واقعہ رونما ہونے سے پہلے اس کے بارے میں اطلاع دو ہمیں. ہمارے پاس جو آپ کے پاس ڈیٹا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بالآخر کون کون سے خاندان ہیں، کون کون سے افراد ہیں، کیا ان کی ایفیلیشنز ہیں، کس طرح سے یہ سوچتے ہیں، کہاں یہ بیٹھتے ہیں، ان کے رجحانات کس طرح کے ہیں، یہ جب مختلف جگہوں پہ بیٹھتے ہیں باتیں کیسی کرتے ہیں، پورا انٹیلیجنس کا نیٹ ورک اس طرح کا بنایا. اور اس کے نتیجے میں کہا کہ اگر تو پہلی کوشش تو یہ ہے کہ جو تمہارے تحت کفالت افراد ہیں، جن کو تم یہ 1,00,000 درہم میں سے ہر ایک کو حصہ دے رہے ہو، کوئی جو ہے وہ یزید کے خلاف کھڑا نہیں ہوگا اور یہاں کوئی شورش برپا نہیں کرے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی کھڑا ہوتا ہے تو ان کی جو ہے وہ ہمیں بر وقت اطلاع دی جائے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر تم نے اطلاع نہ دی اور یہ اس طرح کی صورتحال بن گئی تو ہم یہ تمہارا سارا کھاتہ بھی بند کریں گے، اور اسی سربراہ کو کہ جو مرکزی کیپٹل حکومت کی جانب سے کفالت کرنے والا تھا کئی خاندانوں کی اور ان میں بیت المال تقسیم کرنے والا تھا، اسی کو عبرت کے عنوان سے اس کے گھر کے دروازے پہ لٹکا دیں گے سر قلم کر کے. اب یہ دیکھیں، یہ دوسرا اہم اقدام ہے. آپ ذرا تصور کریں کہ جتنی کوفہ کی آبادی تھی اور اس میں یہ جو نیٹ ورک ہے کہ جس نے اس طرح سے کر کے اس کے پاس پورا ڈیٹا موجود ہے اور اس نے جا کے یہ سارا کنگالنا ہے، تو یہاں لوگ کیا کریں گے، یہ خواص کیا کریں گے کہ جن کو مراعات مل رہی ہیں، ان کی ایک حیثیت ہے، ان کے پورے دفتر تھے، ظاہر ہے ان کے پاس پورا ڈیٹا تھا، ان کے پاس پورے کارندے تھے جو یہ پورا کام انجام دیتے تھے. اور اگر کسی کو یہ ہوتا، دو تین باتیں ہیں، یا تو یہ کہ اگر کسی کے ماتحت افراد میں کوئی ایسا شورشی پایا جاتا ہے یا کل یزید کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے اور اس کو خبر نہیں تھی، تو اب اس کو ذرا توجہ کرنی پڑے گی کہ کوئی ایسا ہے تو نہیں. اور دوسرا یہ کہ اگر پایا جاتا ہے تو اس کے بارے میں اطلاع دینی پڑے گی. اگر اطلاع نہیں دے گا تو ممکن ہے کہ کل خود بھی جو ہے وہ مشکل کا شکار ہو اور دیگر افراد کا بھی کھاتہ جو ہے وہ بیت المال سے بند ہو جائے. توجہ کریں، عبید اللہ ابن زیاد نے یہاں پہ کوفہ میں کیا کیا ہے. عبید اللہ ابن زیاد نے یہاں پر ویلفیئر کے میدان کو استعمال کرتے ہوئے جاسوسی کا پورا نیٹ ورک کھڑا کیا ہے، پورے کوفہ کو جاسوسی نیٹ ورک میں تبدیل کر دیا. خوب ظاہر سی بات ہے، جب ادھر سے تھریٹ موجود ہے کہ اگر مجھے کل پتا چلا کہ کہیں پہ جو ہے کسی کے ماتحت افراد میں سے کوئی اٹھ کے ادھر گیا تو میں اس کی بھی چمڑی ادھیڑوں گا، بیت المال سے بھی یہ سارا سسٹم بند ہوگا اور جو ہے اس طریقے سے ان کو سزا بھی دی جائے گی. یہ دوسرا کام عبید اللہ ابن زیاد نے کیا ہے. اب یہ کیونکہ وقت کم ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ زیادہ تاریخی نکات اب خدمت میں بیان کر سکوں، ان باتوں کو نا اپنے زمانے کے شرائط اور حالات کے ساتھ جوڑتے ہیں آپ. غیر الہی حکومتی نظام کیا کرتا ہے اپنی بقا کے لیے، فرعونی نظام، یزیدی نظام کی بقا کیسے ہوتی ہے جو ظاہری طور پہ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اتنے سال ہے پھر بھی باقی ہے، اس کے اندر کس طرح کی خیانتیں موجود ہوتی ہیں، کس طرح کے خواص کی خیانتیں، کس طرح کے عوام کی خیانتیں اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہوتی ہے. تیسرا کام جو عبید اللہ ابن زیاد نے کوفہ کے لوگوں کو حسین ابن علی کی ہمراہی سے اور یزید کے خلاف قیام کرنے سے روکنے کے لیے انجام دیا، وہ کیا تھا؟ اب اس نے انٹلیکچوئل طبقہ، سیلیبریٹیز، مذہبی خواص اور اسی طریقے سے جو تاجر طبقہ تھا ان کی ایک میٹنگ بلائی. توجہ کریں، پہلی عوامی میٹنگ، دوسری میٹنگ کے اندر وہ سربراہ افراد کے جو مرکزی حکومت کی جانب سے جن کے ہاتھ میں جو ہے ویلفیئر کا سسٹم تھا، اور یہ تیسرا طبقہ جو اب بلایا ہے اب مذہبی جو قیادتیں ہیں، مذہبی جو شخصیات ہیں، مؤثر، اور اسی طریقے سے جو تاجر طبقہ ہے جس کی تجارت جو ہے وہ کوفہ سے باہر مختلف جگہ پہ موجود ہے، اب ان کو بلایا. یہ نہ سمجھا کریں کہ کسی بھی ملک کے اندر جو تاجر تجارت کر رہے ہوتے ہیں یہ ایسی ہی تجارت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کسی کو کوئی غرض نہیں ہے، کوئی ان کے ساتھ کسی کو چھیڑ چھاڑ نہیں ہے، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ کسی ملک میں بھی تجارت کریں یا ملک سے باہر تجارت کریں، ان کو کسی طرح کی بھی اور کوئی مشکل نہیں ہے. یہ فقط بزنس کر رہے ہیں، یہ فقط بیٹھ کے اپنی جو ہے وہ پیسے چھاپ رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا، ایسا کہیں پر بھی نہیں ہوتا، نہ ہوتا تھا نہ ہوتا ہے. اس طبقے سے بھی غرض ہوتی ہے، کیونکہ کسی بھی معاشرے کی
اقتصاد ایک طرح کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور ایک معاشرے کے جو خواص ہیں یہ در حقیقت ایک معاشرے کی نبضوں کا نام ہے۔ یہ نبضیں جس طرح سے ان کے اندر خون گردش کرے گا، ایسے ہی پھر آگے پورے وجود کے اندر جو ہے یہ خون حرکت کرے گا اور منتقل ہوگا۔ اس لیے اب ان کو بھی بلایا، یہ جو خواص تھے، اور ان کو بلا کے کیا کہا؟ انہیں بلا کے کہا کہ کل سے کوفہ کے اندر کوئی جوان ایسا نہ پایا جائے، کسی گھر میں ایسا مرد اور جوان نہ پایا جائے کہ جو نخیلہ کی طرف روانہ نہ ہو۔ جیسے کہتا نا کل سے ہم رجسٹریشن کر رہے ہیں، آپ کو جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ کو اپنے افراد کو جو ہے روانہ کرنا ہے، جوانوں کو روانہ کرنا ہے جنگ پہ جانے کے لیے، اور کوئی گھر میں نہ رہے۔ اور ان کو کہا کہ اگر آپ کے قبیلوں میں گھروں کے اندر جوان موجود رہے، مرد موجود رہے، تو کہا کہ ہم ان کو جو ہے وہ سزا دیں گے اور ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا۔ اچھا، اس کام کے لیے عبید اللہ ابن زیاد نے ایک اور کام کیا؟ ان کو تو بلا کے یہ تھریٹ دے دیا، اور اگلے ہی دن جو کام کیا، قعقاع بن سوید نامی ایک جو ہے وہ کمانڈر ہے اس کو عبید اللہ ابن زیاد نے چند جو ہے سپاہی دے کے کہا کہ پورے کوفہ میں گردش کرو، پورے کوفہ کے اندر گشت کرو، پورے کوفہ کے اندر، اور جس گھر میں بھی گھر کو چھانو۔ توجہ کریں، اگر حسین ابن علی کا ساتھ نہیں دو گے تو دیکھو کتنی خفت اور خاری ہے۔ گھر کو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ چھانو۔ یہ نہیں ہے کہ آ کے عبید اللہ ابن زیاد نے ایک تقریر کی، یا ادھر سے جب مسلم بن عقیل کے پیچھے یکدم لوگ خالی ہو گئے۔ ہم بھی سوچتے ہیں آج کہ بھائی یہ کیسے ممکن ہے، یہ کس طرح ممکن ہے؟ مغرب کی نماز پہ اور اس سے پہلے لبیک یا حسین کے نعرے لگانے والے اور لبیک مسلم بن عقیل کے نعرے لگانے والے، نماز کے بعد کیا ہو گیا؟ آپ کہتے ہیں یہ بڑا ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 18,000 سے زیادہ خط لکھے گئے اور ان میں سے اتنی تعداد آئی نہیں ہے، یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ جی ممکن ہے۔ نظر آ رہا ہے کیسے ممکن ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کیسے ممکن ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد نے قعقاع بن سوید کو چند سپاہی دے کے کہا کہ کوفہ کی گلیوں میں گھومو، گھر چھانو، گھر میں داخل ہو۔ وہی کام جو تاریخ کے اندر بعد میں بھی ہمیں نظر آتا ہے، اور داعش کے زمانے کے اندر جب یہ داعش عراق کے اندر ہے، جب یہ داعش سوریہ کے اندر موجود تھی، جو کام ان بدبختوں نے انجام دیا ہے، تاریخ کے اندر یہ کام بہت پہلے انجام دیے جا چکے ہیں۔ اور کہا کہ جہاں پر بھی جوان ملے وہیں پہ قتل کرو، نہ یہ کہ اس کو پکڑ کے لے آؤ اور اس کو روانہ کرو نخیلہ کی طرف اور وہاں سے پھر کربلا کی طرف۔ جو تعداد سلم نہ کہہ کے قبول کر کے روانہ ہو گئی یہ تو ہو گئی، لیکن جو پھر بھی گھروں میں چپ ساتھ کے بیٹھ گئے یا انہوں نے چھپنے کی کوشش کی، ان کو گھروں سے نکال کر جو ہے عبید اللہ ابن زیاد نے قتل کروایا۔ تاریخی نقل ہے، ایوم رجل وجدنا بعد یومنا ھذا متخلفا عن العسکر برأت منہ الذمہ، کہ جو بھی شخص اس اعلان کے بعد اور اس ملاقات کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کی جو ان خواص کے ساتھ تھی، اس ملاقات کے بعد جو بھی گھر سے نہیں نکلا تو اس کا خون اب جو ہے حلال ہو گیا اس لشکر کے اوپر کہ جائے اور گھروں سے نکال کے ان کو جو ہے وہ قتل کرے۔ اچھا، یہاں پہ تاریخ نے ایک اور واقعہ نقل کیا ہے اسی وقت جب عبید اللہ ابن زیاد نے یہ میٹنگ کر لی خواص کے ساتھ اور اس کے بعد یہ حکم دے دیا، یہ گشت کر رہے تھے لوگ ان کے۔ حالت کوفہ کی یہ تھی، تاریخ نے نقل کیا ہے کہ کوفہ کے اندر ایک شخص ہے جو ہمدان قبیلے کا ہے، اہل کوفہ سے نہیں ہے، کوفی نہیں ہے، باہر سے ہے۔ یہ شخص اپنے کسی رشتہ دار کے مرنے کی وجہ سے اس کی وراثت کے معاملات کے لیے کوفہ میں داخل ہوا۔ ظاہر ہے اس کا جو ہے وہ کسی حوالے سے وارث بنتا تھا، تو جو اس کی وراثت کے امور تھے اس کے حوالے سے کوفہ میں داخل ہوا۔ یہ بڑا متعجب ہوا جب کوفہ میں دیکھا کوفہ کی گلیاں سنسان پڑی ہیں، کوئی مرد نہیں ہے موجود۔ اسی گشت کے درمیان میں یہ ہتھے چڑھ گیا اسی گروپ کے کہ جو گشت کر رہا تھا، تو انہوں نے اس سے بھی پوچھے بغیر کہ تو یہاں کا ہے یا نہیں ہے، کیونکہ کوفہ کے اندر موجود ہے اور یہ مرد ہے اور یہ لشکر کے ساتھ نہیں گیا، اس کو وہیں پر جو ہے وہ انہوں نے قتل کر دیا سر عام۔ یہ بربریت جو ہے وہ عبید اللہ ابن زیاد نے وہاں پر انجام دی۔ چوتھی اور آخری تدبیر اور حکمت عملی جو امام حسین کی ہمراہی سے روکنے کے لیے اہل کوفہ کے حوالے سے
ابن زیاد نے انجام دی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ کوفہ کی انٹرس اور ایگزٹ، یعنی ظاہر ہے کوفہ ایک شہر تھا، ایک پورا جیسے قلعہ مانند ہوتا ہے، اس کو جو ہے بلاخر اس سے نکلنے کے راستے اور کوفہ میں داخل ہونے کے جو راستے تھے وہ مشخص تھے کہ ایگزٹ انٹرس جو ہے وہ کہاں سے ہے۔ لہٰذا اس نے حکم دیا کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی مرد جو ہے وہ کوفہ سے نکل نہ پائے ان ایام کے اندر۔ ہر ایک کے اوپر سیکیورٹی اتنی ٹائٹ کر دی، آج کے زمانے میں دیکھ لیں جیسے ہوتا ہے، یعنی یوں سمجھ جیسے آج کے زمانے میں بارڈر ہے۔ آج کے زمانے میں جو ہے آپ اگر حالات کو دیکھیں تو اس طرح کا یہ جو آنے جانے کا ہے، کیونکہ اس کو یہ خطرہ تھا کہ ممکن ہے اب بھی ایک تعداد ایسی ہو کہ جو بالآخر کسی نہ کسی طریقے سے کوفہ سے جو ہے وہ نکل کر حسین ابن علی کی جو ہے وہ ہمراہی کر سکے۔ امام حسین علیہ السلام اس وقت حجاز سے نکل کر روانہ ہی تھے اور عراق میں داخل ہو رہے تھے۔ ایک تعداد پھر بھی یاران با وفائے امام حسین کی وہ تھی کہ جنہوں نے امام حسین کی ہمراہی کے لیے ان تمام سخت حالات کے باوجود، ایک طرف تطمیع لالچ، ایک طرف خواص کو اس طرح سے تھریٹ کرنا، گھر گھر کو چھاننا، سارے کاموں کے باوجود ایک اصحاب وفا کی وہ تعداد تھی کہ جو ان ساری چیزوں سے نکل کر اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام تک پہنچایا، امام سے جا کے خود کو ملحق کیا، جن میں جناب حبیب ابن مظاہر موجود ہیں، جناب مسلم بن اوسجہ ہیں اور ان کے غلام ہیں، اور عبداللہ بن عمیر کلبی کہ یہ اپنی بیوی کے ہمراہ جو ہے وہ امام کے ساتھ شامل ہوئے، اور بعد میں شہادت مختار نامے میں اور یہ واقعات آپ کے جو ہے وہ سامنے ہیں۔ اچھا، اسی درمیان میں ایک صحابی ہے امیر المومنین کا کہ جس کا والد رسول اللہ کا صحابی تھا، مجمع بن عبداللہ آئزی، یہ اس شخص کا نام ہے، مجمع بن عبداللہ آئزی۔ اس کا والد رسول اکرم کا صحابی تھا اور یہ خود امیر المومنین کا صحابی رہ چکا تھا۔ یہ اور اس کا بیٹا بھی جو ہے وہ یہاں سے کوفہ سے نکلتے ہیں، اور جب امام کی خدمت میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر امام اس سے صورتحال پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ تم جو کوفہ سے آ رہے ہو، یہ بتاؤ کہ کوفہ کی جو ہے وہ اس وقت کیا صورتحال ہے۔ تو اس نے جو رپورٹ دی امام کو وہ کیا تھی؟ کہتا ہے اما اشراف الناس فقد اعظمت رشوتہم، مولا جو کوفہ کے خواص ہیں وہ رشوت کی تھیلیاں لے چکے ہیں، وہ رشوتیں لے چکے ہیں، وَمُلِئَتْ غَرَائِرُهُمْ، اور یزیدی نظام نے ان کو مراعات دیتے ہوئے ان کے گندم کی بوریاں بھر دی ہیں۔ سنا ہے نا اب وہ جو ایک وجہ آگے چل کے عرض کروں گا کہ جب عاشور کے دن امام نے جا کے اسی لشکر کو خطاب کیا تو وہاں پہ ایک طبقے نے یہ کہا کہ مولا ہم نے اس خوف سے جو ہے وہ آپ کا ساتھ نہیں دیا اور مجبور ہو کے یہاں پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہمیں خطرہ تھا کہ جو ہے وہ ہمارے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں بچے گا، ہمارے پاس تو کوئی وسائل نہیں بچیں گے، دنیا طلبی اتنی جو ہے وہ ان کے اندر رچ بس چکی تھی۔ اس نے آ کے امام کو یہ حالت جو ہے وہ وہاں پر بیان کی ہے۔ اس کے باوجود، ان حالات کے باوجود بھی بالآخر روز عاشور تک 20 کے قریب افراد ہیں جو تاریخ نے نقل کیے ہیں کہ جو لشکر یزید سے، جو کہ در حقیقت وہی کوفیوں پہ مشتمل تھا، اہل کوفہ پہ مشتمل تھا، ان میں سے ایک اور تعداد بھی جو ہے وہ ملحق ہوئی امام کے ساتھ۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ جو 20 کے قریب افراد ملحق ہوئے امام کے ساتھ روز عاشور، یہ وہ طبقہ تھا جب رات کو گشت کر رہا تھا شب عاشور کو، کیونکہ عمر سعد کے لشکر سے ایک تعداد وہ تھی جو مسلسل گشت کر رہی تھی خیموں کے ارد گرد میں، تو ان میں سے ایک تعداد نے، وہ جو امام نے کہا تھا نا کہ جا کے عمر سعد سے جو ہے وہ آج رات کی فرصت مانگو، انی احب الصلاۃ، میں جو ہے وہ نماز کو محبوب رکھتا ہوں، میں اللہ سے راز و نیاز کو محبوب رکھتا ہوں۔ جب انہوں نے خیموں کے ارد گرد میں آ کے یہ کیفیت دیکھی حسین ابن علی کی، اللہ سے مناجات، خدا کی بارگاہ میں گریہ وزاری، قرآن کی تلاوت، عبادت، پشیمان ہو گئے کہ آخر کتنے بے ضمیر ہو سکتے ہیں ہم۔ ایک تعداد اس طریقے سے جو ہے وہ امام کے ساتھ آ کے ملی۔ اب چلتے ہیں روز عاشور۔ روز عاشور ہے یہی طبقہ جو موجود ہے، امام مقتل کی طرف آتے ہیں اور آ کے انہی کو کہتے ہیں یا ہؤلاء اسمعوا یرحمکم اللہ۔ امام کیا ہوتا ہے؟ اتنی بے وفائیوں کے باوجود
امام کو بے یارو ناصر قرار دینے کے باوجود امام آخری وقت تک یہ کوشش کرتا ہے کہ اگر محاذ دشمن پر کوئی بھی ایسا موجود ہے جس کی صلب میں پاک نطفہ موجود ہے، جس کے ضمیر میں کہیں پہ اگر رمق موجود ہے، امام آخر تک ہدایت کا نظام کرتا ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے یہ جہنم تک جانے سے جو ہے وہ بچ جائے۔ امام کہتے ہیں یا ہاؤلائے اسمعو یرحمکم اللہ، اے لوگوں میری بات سنو۔ لیکن اسی لشکر یزید کے اندر ایک تعداد وہ تھی جو خباثت کے اوج تک پہنچ چکے تھے، نہیں چاہتے تھے کہ امام حسین کی آواز عام عوام تک پہنچے اور سن پائیں، اس لیے شور مچانا شروع کر دیا۔ اس لیے درمیان میں ایسی فضا ایجاد کرنے کی کوشش کی کہ جو ہے وہ ماحول ایسا بنا دیں کہ امام کی بات نہ سنی جا سکے، لیکن ظاہر ہے اللہ کا ارادہ کچھ اور تھا، امام اپنی حجت تمام کر پائے۔ امام نے انہی کے درمیان گفتگو کی اور دیکھیں کیا فرمایا، ما لنا ولکم، اے اہل کوفہ کیا ہو گیا تمہیں، ما لنا ولکم، اصلا تمہارے اور میرے درمیان کیا طے ہوا تھا، تم نے کیا لکھ کے بھیجا تھا مجھے، ما ھذا بکم یا اہل کوفہ، اے اہل کوفہ یہ کیا ہو گیا تمہیں، مجھے کو خط لکھ کے میرے ہی خلاف آ کے کھڑے ہو گئے ہو، مجھے کو یہ کہہ کے کہ مولا ہم اس ظلم کے نظام کو قبول نہیں کرنا چاہتے، اور آج جو ہے وہ میرے ہی خلاف شمشیر لے کے تم جو ہے وہ کھڑے ہو گئے ہو۔ اچھا یہ بات یہاں پہ ایک اور نقطہ بھی عرض کروں کوفہ کی شناخت کے حوالے سے، اس نقطے کو بھی توجہ فرمائیں، ہماری گفتگو بھی آخری نکات کی طرف ہے۔ جب ہم کوفہ کا تجزیہ کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ کوفہ کا منصفانہ تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں منفی پہلوؤں کے ساتھ ساتھ مثبت نکات کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، وہیں پہ ایک اور چیز کی طرف توجہ کی ضرورت ہے کہ جو ناسبی طبقہ بہت زیادہ اس مسئلے کو اٹھاتا ہے کہ تم ہی نے قتل کیا ہے، تم ہی نے شہید کیا اور تم ہی ان کے اوپر روتے ہو، تو تاریخ کا اگر کوئی واقعاً مستند مطالعہ کرے تو اس کے لیے یہ نقطہ واضح ہے کہ کوفہ میں پائے جانے والے سارے افراد وہ نہیں تھے جو محب اہل بیت تھے اور کربلا میں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ انہی کے درمیان خوارج کی نسلیں موجود تھیں جو علی کے ہاتھوں جن کا کلا کما ہو چکا تھا، انہی کے ہاتھوں خلیفہ سوم کے حوالے سے جو ایک کینہ بعض طبقے کے اندر امیر المومنین کی نسبت پایا جاتا تھا اور امیر المومنین کو ذمہ دار سمجھتے تھے خلیفہ سوم کے قتل کا، وہ بھی ایک طبقہ موجود تھا، خوارج کا بھی ایک طبقہ موجود تھا، اور انہی میں ایک طبقہ جو ہے وہ ان کا بھی تھا کہ جن کے اندر ایک نرم گوشہ امام کے حوالے سے جو وہ پایا جاتا تھا۔ اہل قعود یہ افراد جو ٹیلوں کا سہارا لے کے آ کے بیٹھ گئے، امام کا ساتھ نہیں دیا، انہی میں سے ایک شخص ہے، جا کے تاریخ میں اس کو سرچ کریں اگر آپ چاہتے ہیں اہل قعود کے بارے میں پڑھیں اور ان کی نفسیات کو جانیں، تو ایک ان میں سے شخص جو ہے وہ ہرثمہ بن ابی مسلم ہے، ہرثمہ بن ابی مسلم، یہ وہ شخص ہے جو جنگ صفین کے اندر امیر المومنین کے ہمراہ تھا، امیر المومنین کے ساتھیوں میں سے تھا، اور صفین سے پلٹتے ہوئے جب امام کے لشکر کا گزر اسی صحرائے کربلا سے ہوا تو اس مقام پر امیر المومنین نے پڑاؤ ڈالا، یہاں پر امیر المومنین رات کو ٹھہرے اور صبح کی نماز کے وقت امیر المومنین نے جو ہے اس جگہ کے بارے میں بتایا۔ جب اس جگہ پہ آئے، امام نے صحرائے کربلا کی مٹی اپنے ہاتھوں پہ، اپنی ہتھیلی پہ اٹھائی اور فرمایا واہن لک ایتھا تربہ، کتنی خوش قسمت ہے اے خاک، اے خاک تو کتنی خوش قسمت ہے۔ فرمایا لَيُحْشَرَنَّ مِنْكَ أَقْوَامٌ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، اے وہ خاک کہ جس کے اوپر ان لوگوں کا خون گرنا ہے، ایک دن آنا ہے ان لوگوں کا خون تیری خاک پہ گرنا ہے کہ جو جنت میں بغیر کسی حساب اور کتاب کے داخل ہوں گے۔ خوب، یہ ہرثمہ بن ابی مسلم اس ساری واقعے کو دیکھ رہا ہے، ساری داستان کو دیکھ رہا ہے، امام کی دعا بھی سن رہا ہے اور اس امام کے یہ جملے بھی سن رہا ہے۔ خوب، تاریخ گزرتی گئی، وقت گزرتا گیا، اب آ گئی ہے روز عاشور۔ یہ شخص بھی لشکر عمر سعد کے اندر موجود ہے، امام کا ساتھ نہیں دیا، اہل قعود میں سے تھا، یہ بعد میں اہل قعود میں چلا گیا، پہلے لشکر
عمر سعد میں آ کے کھڑا ہوا. جب اس نے منظر دیکھا تو اس کو نا اسی لشکر یزید میں، لشکر عمر سعد میں کھڑے ہوتے ہوئے یہ سارا منظر یاد آیا کہ اس طرح سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ساتھ صفین سے پلٹتے ہوئے صحرائے کربلا میں آئے تھے. یہاں پہ علی ابن ابی طالب نے یہ کہا تھا. اسی حالت میں اس کو وجدان کے عذاب نے گھیرا، ضمیر کے عذاب نے گھیرا. یہ اپنے اونٹ کو نکال کے آیا امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی طرف. ابھی یہ جنگ باقاعدہ نہیں چھڑی تھی، ابھی چھڑی نہیں تھی، اس سطح پہ نہیں پہنچی تھی جنگ، اوج پہ. آیا امام کے لشکر کی طرف اور امام کی خدمت میں پہنچ کر اس نے یہ سارا واقعہ دہرایا، تعارف کروایا میں کون ہوں، اور سارا واقعہ بھی بتایا. خوب اس کے بعد امام اس سے پوچھتے ہیں کہ خوب اب تیرا کیا پروگرام ہے؟ یہ دیکھیں، یہ درد ہیں، یہ جگہ ہیں جہاں سے ہمیں عبرت لینی ہے. ہرثمہ ابن ابی مسلم یہ کہتا ہے کہ مولا میں آپ کا ساتھ بھی نہیں دے سکتا اور ان کا ساتھ بھی نہیں دے سکتا. میں یہاں جو ہے ایک تیسرا راستہ اختیار کروں گا اور میں یہاں سے جو ہے وہ چلا جاؤں گا. میں یہاں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا اور ان کا بھی ساتھ نہیں دے سکتا. اور اس نے تھریٹ کیا بتایا تھا کہ میری بیٹیاں، توجہ کریں، ہرثمہ بن ابی مسلم نے کہا تھا کہ میری بیٹیاں جو ہے وہ کوفہ میں موجود ہیں اور مجھے ڈر ہے، مجھے تھریٹ ہے اس بات کا کہ کل کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آپ کے ساتھ مل کے لشکر یزید کے خلاف کھڑا ہو جاؤں اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ کل میری بیٹیوں کو کنیزیں بنا کے اور ان کو جو ہے وہ نقصان نہ پہنچائے ابن زیاد، لہٰذا میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. توجہ کریں، ایک امام کے لیے کتنا درد آور ہے یہ بات. منفعتیں کیسے انسان کے آڑے آتی ہیں کہ حق کا انسان ساتھ نہیں دے سکتا. ایک شخص یہ ہے، تاریخ کے اندر عبرت کا نمونہ ہے، اہل کعود میں سے ایک یہ شخص ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ خوب یہ کربلا سے خارج بھی نہیں ہوتا، یہ اسی ٹیلے والے لوگوں کے ساتھ، اہل کعود کے ساتھ جا کے منسلک ہو جاتا ہے اور پھر وہیں سے بیٹھ کے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں. جب عصر عاشور کو دیکھتے ہیں کہ حسین ابن علی اس انداز میں شہید ہو رہے ہیں، جناب علی اصغر کو اس طرح سے شہید ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، تو یہی کہتے ہیں اللہم انزل علیہ نصرک، پروردگارا تو ان پر اپنی نصرت نازل فرما. ایک اور شخص، آخری اس کا نقطہ عرض کروں کہ جس کے بارے میں ناول بھی ہے، یہ جو ناول ابھی ہم شروع کرنے لگے ہیں وفا اور فرار کے درمیان، وہ اتفاقاً اسی شخص کے بارے میں ہے، ضحاک بن عبداللہ مشرقی. یہ شخص بھی جو ہے وہ امام کا ساتھ نہیں دیتا اور پہلے ساتھ تھا، ظہر عاشور تک یہ امام کے ساتھ دیتا ہے، اور جب جنگ کو اوج کے اوپر دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اب تو حسین ابن علی کا کوئی ساتھی نہیں رہا، تو یہ کیا کرتا ہے؟ امام سے خداحافظی کرتا ہے اور جو ہے وہ جاتا ہے وہاں سے. ان دونوں کو نا، بالخصوص ضحاک بن عبداللہ مشرقی کو، امام نے بڑا عجیب جملہ کہا ہے. مصائب میں اس پہ بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے کہ امام نے اس کو کہا کہ جتنا جلدی ہو اس فضا کو ترک کرو، جتنا جلدی ہو یہاں سے چلے جاؤ، بہت دور چلے جاؤ. یہ اس کو بھی امام نے جملہ کہا، اور ہرثمہ بن ابی مسلم کو بھی امام نے یہ جملہ کہا، جتنا جلدی ہو اس میدان کربلا کو ترک کرو، یہاں سے دور چلے جاؤ. اس لیے کہ اب یہ حالت آنے والی ہے کہ ایک جگہ پہنچ کے میں نے حل من ناصر کی صدا بلند کرنی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل تو اسی قریب کی جگہ کے اوپر موجود ہو اور تیرے تک یہ آواز پہنچے اور تو نہ آ سکے اور کل جہنمی قرار پائے. توجہ کریں، یہ وہ عبرتیں ہیں تاریخ کی. کیا انسان کے اندر ایسی دنیا آباد ہوتی ہے کہ وقت کے امام کو اس حالت کے اندر دیکھ کر بھی آخری ٹائم پہ خداحافظی کر رہا ہے اور جو ہے وہ جانے کے چکر میں اور امام کا ساتھ نہیں دیتا. لہٰذا ہمیں اس کوفہ کے معاشرے کا اور ان اہل کعود کے مطالعے کے حوالے سے مزید توجہ کی ضرورت ہے، مزید مطالعے کی ضرورت ہے. اگر آپ انشاءاللہ ان 4 طرح کی حکمت عملیوں کو سامنے رکھیں کہ جو ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کی ہمراہی سے روکنے کے لیے انجام دیا ہے، تو آپ کو ضرور یہ بات سمجھ آئے گی کہ یہ دیر واز اے ٹائم کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں. آج بھی انہی حربوں کو اپنایا جاتا ہے، آج بھی اسی طریقہ کار کو اپنایا جاتا ہے، آج بھی ایسے لالچ دیے جاتے ہیں. انسانوں کی کمزوریاں طاغوتی نظام کے پاس ہوتی ہیں. توجہ کریں، انسانوں کی کمزوریاں
طاغوتی نظام کے پاس موجود ہوتی ہیں۔ پتہ ہوتا ہے کہ کس کی دکھتی رکھ کیا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ کل اگر ایک مقام پہ پہنچنے کے بعد ہم اگر اس سے استفادہ کرنا چاہیں تو اس کے ویک پوائنٹ کون سے ہیں۔ انہی سے یزیدی نظام نے استفادہ کیا، انہی سے آج استکباری نظام استفادہ کرتا ہے۔ جن کی تجارتیں چل رہی ہوتی ہیں ان کو کیسے استعمال کرنا ہے، جو قوم کے خواص ہوتے ہیں ان کو کیسے استعمال کرنا ہے، مذہبی خواص، سیاسی خواص، علاقائی خواص، ان کو کیسے لالچ دی جاتی ہے، اور اگر لالچ کے جھانسے میں نہ آئیں تو ان کو تھرٹ کیسے کیا جاتا ہے، اور کس طریقے سے معاشرے کے اندر حرام، توجہ کریں، حرام اور ناجائز وسائل کو این جی اوز کے ذریعے سے اور ویلفیئر کے ذریعے سے لوگوں کی زندگیوں میں یوں اتاروں کہ کل غیرت نامی چیز باقی نہ رہے، کل عزت نامی چیز باقی نہ رہے، کل خودی اور استقلال نامی چیز جو ہے وہ ان کے اندر باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اس واقعہ کربلا سے عبرت اور درس لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان حالات اور واقعات کے آئینے کے اندر ہمیں اپنے آپ کو پرکھنے اور اپنی سماج کو پرکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔